یہودیوں کا سوال۔ ابن اسحاق نے عبد الرحمن بن ابی حسین المکی سے اور انہوں نے شہر بن حشب بلشغری سے بیان کیا کہ یہودیوں کے علماء کا ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، ہمیں 4 سوالوں کا جواب دو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم تمہاری نبوت کی تصدیق کریں گے اور تمہارے اوپر ایمان لا کر تمہاری اتباع کریں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارے اوپر اللہ کا عہد و میثاق ہے، اگر میں نے درست جواب دیا تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے جبکہ وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ تو مرد کا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے نام اور بنی اسرائیل کے پاس محفوظ آیات الہی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا نطفہ سفید رنگ کا گاڑھا مادہ ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے؟ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو جو نسا نطفہ دوسرے پر غالب آ جائے، بچہ اسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نیند کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں قسم دلائی اور فرمایا، کیا تم میرے بارے میں یہ خیال نہیں رکھتے ہو کہ میری آنکھیں سوتی ہے اور میرا دل بیدار رہتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بالکل درست ہے، کیونکہ میری آنکھیں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انہیں قسم دلائی اور پھر ان کے سوال کا جواب دیا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور دودھ سب اجزاء سے زیادہ محبوب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ کھانا اور مشروب اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا، ہاں، یہ ایسا ہی ہے۔ انہوں نے چوتھا سوال پوچھا، ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں قسم دلائی اور فرمایا کہ کیا تم جبرائیل کو جانتے ہو اور یہ بھی کہ وہ میرے پاس آتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم یہ جانتے ہیں، مگر اے محمد، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ وہ ایسا فرشتہ ہے جو سختیاں لے کر آتا ہے اور خود نریزی کرتا ہے، اور اگر جبرائیل کا تمہارے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو بخدا ہم تمہارے اتباع ضرور کرتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اسی پس منظر میں سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ یہ قرآن مجید اللہ ہی کے اذن سے نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔